بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب صوم سیرت طیبہ کا سبق نمبر 2، غزوہ حنین۔ جی بیٹا، آج ہم غزوہ حنین کے واقعات پڑھیں گے۔ بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مشیروں اور جاسوسوں کے ذریعے قبائل کی جنگ کی تیاریوں کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق فوراً جوابی کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کی خاص بات بیٹا یہ تھی کہ ان قبائل کو مکہ پر حملہ کرنے کی مہلت نہ دی جائے، بلکہ جنگ ان کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں مختلف ذرائع سے اسلحہ اور رزق کی فراہمی کا انتظام کیا اور ان قبائل کی بغاوت ختم کر دینے کے لیے شوال 8 ہجری کو طائف کی طرف پیش قدمی کی۔ جی بیٹا، اب آتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ لشکر اسلام کی روانگی۔ بیٹا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمن کے حملے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 12,000 فوج کا لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور مکہ اور طائف کے درمیان ایک پرخطر وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ دشمن وادی حنین میں جمع ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وادی حنین میں پڑاؤ ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں 2,000 نو مسلم، 100 کے نزدیک غیر مسلم تھے۔ 12,000 کے لشکر فتح مکہ اور جنگی سامان کی فراوانی تھی۔ بیٹا، دشمن کی فوج مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر سن کر مالک بن عوف نے وادی حنین میں جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لشکر کو کھلے میدان میں رکھا، مگر اس کی حفاظت کے لیے تیر اندازوں کو 3 اطراف میں پہاڑی گھاٹیوں اور دروں میں اس طرح چھپا دیا کہ اسلامی لشکر کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ مسلمانوں کو بیٹا اللہ تعالیٰ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر بھروسہ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھا۔ اس طرح وہ دشمن کی چالوں اور منصوبوں سے غافل اور بے پرواہ ہو گئے۔ صبح صادق ہوتے ہی اسلامی لشکر کے اگلے دستے نے، جس میں اہل مکہ کے 9 مسلم جوان اور غیر مسلم حلیف شامل تھے، حضرت خالد بن ولید نے اپنے معمول کے مطابق بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور دشمن پر اس طرح دباؤ ڈالا کہ دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ اسلامی لشکر کے جوان جوش میں آ گئے، یہاں تک کہ تیر اندازوں کی زد میں آ گئے جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ پھر غضب یہ ہوا کہ مال غنیمت نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ادھر وہ مال غنیمت کی طرف لپکے، ادھر تیر اندازوں نے تینوں اطراف سے تیروں کی بارش کر دی اور وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ اس بھاگ دوڑ میں قریب تھا کہ اسلامی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ جی بیٹا، ایکسرسائز میں یہ دیکھیں کوسچن نمبر 2، غزوہ حنین کے واقعات تفصیل سے لکھیے۔ جی بیٹا، آج ہم نے یہاں تک یہ نصف بیٹا غزوہ حنین کے واقعات اس کوسچن کا آنسر ہم نے پڑھا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جی بیٹا، یہ کوسچن نمبر 2 غزوہ حنین کے واقعات آپ نے ہاف جو آج میں نے آپ کو بیٹا پڑھایا یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔